میں عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے بھی انسان پیدا کیے ہیں، یا ذی روح جنہیں کہا جاتا ہے، سانس لیتے ہیں جن میں روح موجود ہے، انہوں نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، انہوں نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ اور اگر ہم قبر کو روشن اور منور کرنا چاہتے ہیں تو ہم اچھے اعمال کریں۔ اعمال صالحہ کی وجہ سے ہماری قبر منور ہو جائے گی، ہماری قبر روشن ہو جائے گی۔ قبر میں تو اندھیرا ہے، یہ قبر تو آوازیں لگاتی ہے، مجھ میں اندھیرا ہے روشنی لے کے آنا، مجھ میں اندھیرا ہے اپنے اچھے اعمال لے کے آنا تاکہ اس میں سویرا ہو سکے، اس میں روشنی آ سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی مال لے کر، کبھی خوف دے کر آزماتا ہے، کبھی خوشی دے کر آزماتا ہے۔ قرآن واضح فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ میں تمہیں تمہارے مال لے کر، تمہاری جانیں لے کر، تمہیں نقصان دے کر میں آزماتا ہوں، تم کتنے صابر ہو، کتنے شاکر ہو۔ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر شاکر بن جاؤ، میری نعمتیں جب تمہیں مل جائیں تو شاکر بن جاؤ۔ تمہیں آزمائش میں رکھا گیا ہے، اس بندے کو زیادہ اوقات سے زیادہ پیسے میں دے دوں، کیا یہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے یا بھول جاتا ہے؟ فرمایا پھر میں غم بھی دیتا ہوں، میں تکالیف میں مبتلا بھی کر دیتا ہوں، پھر گلے شکوے نہ کرنا، پھر اس وقت صابر بن جانا، یا اللہ میں صبر کرتا ہوں، میں تیرا صبر کرتا ہوں، میں اس پریشانی پر صبر کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ والدین زندہ ہوتے ہیں، اولادیں چلی جاتی ہیں، قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور پھر چکھنے کے بعد ہم نے قبر کو منور کرنا ہے۔ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں حضرت مسلم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ قبرستان میں جا کر ایک گورکن سے پوچھنے لگے تجھے عرصہ ہو گیا قبریں کھودتے ہوئے، تو کبھی کوئی ایسا واقعہ بھی پیش آیا ہے تیرے ساتھ؟ گورکن کہنے لگا کہ حضرت میری جو عادت ہے، میں روزانہ 3 سے 4 قبریں کھود کے رکھ دیتا ہوں، پھر جو میرے پاس بندے آتے ہیں کہ یہ قبر ہمیں چاہیے، میں اس کی جو پیمنٹ ہے، جو میں نے کھودنے کی مزدوری ہے، وہ میں وصول کرتا ہوں اور وہ قبر اس کے نام کر دیتا ہوں۔ تو میں نے کچھ عرصہ قبل 3 قبریں کھودی، جب تیسری قبر کھودی تو اس قبر میں سے کافی گرمائش باہر آ رہی تھی۔ بہرحال میں انتظار کرنے لگا، درخت کے سائے تلے گیا، میں انتظار کرنے لگا کہ اب یہ ہے کہ کوئی بندہ آئے گا مجھ سے آ کر یہ پلاٹ خریدے گا قبر کے، اور میں اپنی مزدوری لوں گا اور یہ بکنگ ہو جائے گی۔ کہتا ہے میری آنکھ لگ گئی، وہ گورکن کہتا ہے میری آنکھ لگ گئی تو میں نے دیکھا کہ نورانی سواریوں پر 2 فرشتے ہیں، نورانی مخلوق، اور وہ آتے ہیں، پہلی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اس کو 12 میل چوڑا اور 12 میل لمبا کر دیا جائے، دوسرا فرشتہ جو کاتب ہوتا ہے وہ لکھ لیتا ہے کہ اس قبر کو 12 میل چوڑا اور 12 میل لمبا کر دیا جائے۔ اور یہ آپ احباب دل کے کانوں سے میری گفتگو کو سماعت کیجئے گا۔ پھر دوسری قبر پہ چلے جاتے ہیں اور جا کر وہ فرشتہ بول کے کہتا ہے کہ اس قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دو، جہاں تک نگاہ جاتی ہے اسے ادھر سے بھی کشادہ کر دو، چوڑائی لمبائی میں اسے کشادہ کر دو۔ تیسری قبر کے پاس جاتے ہیں تو فرشتہ ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے اس کو اتنا کر دو، وہ کاتب لکھ لیتا ہے کہ یہ اتنی تنگ ہوگی قبر۔ وہ بندہ کہتے ہیں میں تجسس میں پڑ گیا کہ 3 قبروں میں 12 میل اور تا حد نگاہ اور پھر اتنی سی، تو پھر میں دیکھتا ہوں ان قبروں میں کس کس کی تدفین ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، میں انتظار میں تھا کوئی بندہ آئے اور آ کر اس کی بکنگ کر گئے۔ کہتے ہیں میں انتظار کر رہا تھا کہ 7 سے 8 بندے آئے، انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ یہ قبر کے پیسے ہیں اور ہمیں یہ قبر دے دو۔ پہلی قبر انہوں نے خریدی جو 12 میل چوڑی اور 12 میل لمبی تھی۔ میں نے کہا یہ بندہ مرنے والا کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ غریب بندہ ہے، اس کے پاس پیسوں کی دولت تو نہیں تھی لیکن سجدوں کی دولت بڑی وافر مقدار میں تھی، تو اللہ نے اس سجدوں کی توفیق سے دے رکھی تھی۔ غریب بندہ تھا، جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا،
ہم 4-5 لوگ اس کے جنازے میں آئے ہیں، تو ہم اس کو ادھر دفن کرنا چاہتے ہیں، ہم نے چندہ کر کے اس کی قبر کی زمین خریدی ہے۔ میں نے کہا میں چندہ نہیں لیتا، واپس کر دیا تاکہ اس کار خیر میں میرا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ میں نے انہیں کہا تم تو اسے غریب جانتے ہو، یہ سجدوں کا بڑا امیر ہے، اس کی قبر کو اللہ نے 12 میل چوڑا اور 12 میل لمبا کیا ہوا ہے۔ کہتا ہے میں انتظار کرنے لگا دوسری قبر کے لیے کون سا بندہ آتا ہے، تو دوسرا شخص جو ہی آیا، لوگوں نے آ کر مجھے کہا کہ یہ پیسے ہیں، ہمیں دوسری قبر چاہیے۔ میں نے دیکھا صرف 4 لوگ تھے جنہوں نے جنازہ اٹھایا ہوا تھا، صرف 4 لوگ تھے۔ میں نے کہا یہ بندہ کون ہے؟ کہنے لگے مسافر ہے، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، یہاں پر مسافر ہے، یہ مر گیا، ہم اس کی تدفین کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا تم جسے مسافر سمجھ کے لائے ہو، میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے، اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کیا گیا ہے، تمہاری نظروں میں یہ مسافر ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ ولی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اس کی پیشانی سجدوں کے نور سے معمور تھی، اللہ نے اس کی قبر کو اتنا وسیع اور کشادہ فرما دیا ہے۔ وہ گورکن کہتا ہے کہ میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا کہ تیسری قبر میں کون آئے گا، پھر اچانک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر لوگوں کا امڑ آیا، بے شمار قسم کے لوگ تھے، بڑی پوسٹ سے لے کر چھوٹی پوسٹ تک، اور ہر نسب والا بندہ، ہر قسم کا بندہ اچھے کپڑوں میں ملبوس، بہت بڑے جنازے کے ساتھ وہاں پر آئے اور مجھ سے آ کر وہ قبر جو تیسری تھی وہ لے لی۔ ویلوٹ کی کلمے کی چادر بھی اس کے اوپر پڑی ہوئی تھی، جو بندہ پڑا تھا۔ میں نے جا کر پوچھا کہ یہ جو ابھی میت آئی ہے تیسری قبر کے لیے، یہ کون کس کی ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ گاؤں کا نمبردار فوت ہوا ہے، یہ اس کی میت ہے، اس کی میت ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، قبر میں جنازے میں بہت زیادہ لوگ تھے، ہمارے جنازے بھی ایسے ہوتے ہیں، غریبوں کے جنازے میں کم لوگ ہوتے ہیں، امیروں کے جنازے میں وہ پاجی جسے ہم کہتے ہیں وہ لکھوانے کے لیے لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ تاکہ وہ کہیں یہ ہمارے جنازے میں آیا تھا، ہم اس کے جنازے میں آئے، اس لیے۔ بہرحال پیسہ پیسے کو سلام کرتا ہے، وہ اس کے جنازہ بہت بڑا تھا، بڑی اس کے شایان شان عالی شان طریقے سے اس کی تدفین ہوئی، اور اپنے خرچے کے مطابق انہوں نے جناب وہاں پر مدارس کے بچے بھی بلائے جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں کہ ابا جان چلے گئے، اب ان کو بخشوانے کا ذریعہ کریں۔ تو میں نے کہا تم اتنی زیادہ تکالیف کر رہے ہو، قرآن پاک پڑھے جا رہے ہو، اتنا بڑا جنازہ ہے، صفیں ہیں، لیکن یہ بندہ پیسوں کا تو بڑا امیر تھا، شریعت محمدی سے دور تھا، اس کی قبر کو اللہ نے تنگ کر دیا ہے، اس کے پاس اعمال کی کمی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھیجا تھا کہ دونوں رستے تیرے پاس ہیں، یہ رحمانی رستے کو چھوڑ کر شیطانی رستے کی طرف چلا گیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اپنی قبر کو اگر ہم روشن اور منور کرنا چاہتے ہیں، اعمال صالحہ کریں، اللہ تعالیٰ ہماری قبر کو روشن اور منور فرما دے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔